اس میں جو قربانیاں کرواتے ہیں نا، جو مطلب جو بکنگ کرواتے ہیں ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائیوں سے، قصاب اسلامی بھائیوں سے، تو جو اس طرح کی بکنگ کرواتے ہیں اور جو جن کے جانور باقاعدہ ذبح ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں جو کچھ سیکھنے کو ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوگا اللہ نے چاہا تو جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ بھی، اور جن کے یہاں قربانیاں ہوتی ہیں وہ بھی، اور جو قربانیاں دیکھتے ہیں وہ بھی، یعنی یوں سمجھے کہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے یہ ایک بہترین مدنی مذاکرہ ہوگا. اور جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کو گوشت کی اتنی معلومات نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی یہ کم فائدہ مند نہیں ہوگا. تو ہر ایک کو اس مدنی مذاکرے کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور جو کراچی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آ سکے اس کو آنا چاہیے. اچھا، آپ میں سے کئی گوشت لینے کے لیے تو جاتے ہوں گے، کئی دیکھنے سننے والے تو جن سے گوشت لیتے ہوں گے ان کو تو آپ جانتے ہوں گے، تو ان کو بھی دعوت ہے بھائی آپ میرے ساتھ آئیے گا. آپ بھی جتنے اسلام، کئی مطلب ہزاروں اسلام پیشہ جاتے ہو گے گوشت لینے کے لیے مارکیٹوں میں، اور کوئی نہ کوئی گوشت والا چھوٹے جانور کا، بڑے جانور کا یہ ہے تو وہ بھی آ جائے. اچھا، مرغی والوں کو بھی محروم نہ کرے، جو مرغی کاٹتے ہیں ان کو بھی لے کر آ جائیں، کیونکہ ذبح سے تو ان کو بھی تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اللہ نے چاہا تو شامل کر لیا جائے گا. تو یا جو ان کے فائدے کی باتیں ہوں گی وہ بھی بتا دی جائیں گی. ابھی پچھلے دنوں وہ کیٹل فارم والوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوا ہمارا سوال جواب کا، انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنے گی اور اس کی ریکارڈنگ تو ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو آن ایئر کریں گے. ان کو بھی ایسے مطلب کہ وظیفے اور برکت کی، بلکہ اب میں نے سنا جو بیان کیا تو بیان کا موضوع تھا مالدار بننے کا طریقہ. بیان اسی موضوع پر تھا، مالدار بننے کا طریقہ. تو وہ بھی اپنا مطلب دلچسپ ترین موضوع تھا، اور اس میں بھی بڑے پیارے پیارے واقعات اور چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو یوں مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ کافی فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ سب نے 28 اپریل 2026 کو اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اجتماعی قربانی کا جو شعبہ ہے پاکستان میں اور بیرون پاکستان، اجتماعی قربانی جن کے تحت ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں، اور جن قصاب سے وہ بکنگ کرواتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور اجتماعی طور پر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے. ائمہ کرام فرماتے ہیں آدمی کتنا ہی بڑا عالم، عامل، زاہد، کامل ہو، اس پر لازم ہے کہ ولی کامل کو اپنا مرشد بنائے، کہ اس کے بغیر اس کو ہرگز چارہ نہیں. تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں الحمدللہ ہماری بہت سارے امور پر تربیت بھی فرماتے ہیں اور ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں اور غوث اعظم کا مرید بھی بناتے ہیں. اور توبہ کے فضائل سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمیں قادری رضوی عطاری سلسلے میں بیعت فرما لیں، اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو چینل پر ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کے مرید نہیں تو وہ مرید ہو جائیں، جو پہلے سے مرید ہیں تو وہ تجدید کر لیں، جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. انشاءاللہ اپنے پیر و مرشد کی بیعت بھی برقرار رہے گی اور فیضان امیر علیہ سنت بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم. امیر علیہ سنت سے درخواست ہے ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے
ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. یہ سنٹینس کیوں کہا؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے جھوٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مگر آسانی کے لیے اور کبھی فائدے کے لیے ہم سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کیا واقعی جھوٹ ایک مجبوری ہے یا اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ نہ بولو نا وہ کام ہی نہیں چلتا. بزنس میں روزمرہ کے معاملات میں لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے. کیوں بیرے بیرے ہو جاتے ہیں کیا؟ بہرے نہیں، سچ بتا دو ان کو، صحیح قیمت بتا دو، سیدھے سیدھے بات کرو تو بولتے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیتے ہیں. اب تھوڑا سا گھما پھرا کے تھوڑا جھوٹ کا مسالہ لگاؤ تو کسٹمر بیٹھ بھی جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے بات، پھر آخر میں ہم اس کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچ بھی دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے، ہم نے جھوٹ کو ہے نا تھوڑا سا سمجھ کر نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. تو کیا کریں؟ سچ بولیں، سب جگہ سچ بولیں. ایز اے مسلم سچ ہی بولنا چاہیے نا بھائی. پھر ہو گئے کام، کیا چل کام؟ گئے بزنس. تو بزنس چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے. بالکل سچ بول دیں گے تو کوئی بزنس ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ، تو تھوڑا تو گھمانا پڑتا ہے. اگر سچ بولنے سے نا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو جانے دیں. آپ تھوڑا سا سوچئے کہ وہ تعلق کیسا تھا کہ جو جھوٹ پہ کھڑا تھا. سب ہی جھوٹ بولتے سب ہیں. مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے مسعود بھائی. نیت تو صاف ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں غلط راستہ جو ہے نا صحیح نیت سے درست نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ شیخ کی طرف چلتے ہیں. شیخ آپ نے مسعود بھائی کی باتوں کو بھی سنا اور میں نے بھی کچھ باتیں کی ہے کہ جھوٹ بولنا لگتا ہے کہ نا عادت اور مجبوری دونوں ہی ہو گئی ہے. تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا درست کیا ہے. جھوٹ سے بچنا یہ درست ہے، جھوٹ خراب چیز ہے یہ درست ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے یہ درست بات ہے، اور جھوٹ کو مجبوری بنا لینا یہ نہ درست ہے. جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ کہنا یہ بھی نہ درست ہے، غلط ہے. تو جھوٹ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور جھوٹے کا ویسے دنیا میں بھی اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر وہ کبھی سچی بات کرے نا تب بھی شک پڑتا ہے کہ یار یہ بول رہا ہے نا، اس لیے تھوڑا یار سوچ سمجھ کر اس کے بات کو اس کی بات پر اعتماد کرنا. پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، اور میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. بعض اوقات کہ عادی لوگ اس طرح بولتے ہیں، تجربے کی بات ہے، میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے، حالانکہ اس کے صریح جھوٹ اپنے سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات کھلے جھوٹ. تو یوں مطلب جھوٹ بولنا یہ مطلب، اور پھر اس کو معاذ اللہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ بہت خطرناک ہے. ایک فتاوی رضویہ شریف کا ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں جزیہ، اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی موجود ہے. تو میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا، استفتاء ہے نا، فتویٰ پوچھا گیا. عمر ایک فرضی نام ہے، عمر
अमर ने जानबूझकर कचहरी यानी कोर्ट में झूठी गवाही दी। लोगों ने इस पर एतराज किया तो कहने लगा कचहरी में आजकल सच कौन बोलता है, ये जितने जाते हैं सभी वहां झूठ ही तो बोलते हैं। अगर मैंने झूठ किया, अगर मैंने झूठ कहा तो क्या बुरा किया। ये अल्फाज बड़े खतरनाक है। अगर मैंने झूठ कहा तो क्या बुरा किया। अल जवाब, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जवाब है बिस्सवाब। हदीस में फरमाया झूठी गवाही देने वाला वहां से कदम हटाने नहीं पाता हत्ता कि अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम वाजिब फरमा देगा। हवाला इब्ने माजा जिल्द 3 सफ़ा हदीस नंबर 2373। मजीद आला हज़रत अब इस हदीस के तहत फरमाते हैं यहां तक तो गुनाह कबीरा ही था, बड़ा गुनाह था जो आदमी की हलाकत और बर्बादी को बस है, काफी है। आगे उसका कहना कि मैंने झूठ बोला तो क्या बुरा किया, सही कलेमाए कुफ्र है, खुला कुफ्र है। इस पर लाजिम है कि तजदीद इस्लाम करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे, इस्लाम से निकल चुका है, तौबा करे इस कुफ्र से, नए सिरे से कलमा पढ़ के मुसलमान हो। और अगर औरत रखता हो तो अज सरे नौ नए सिरे से इस्लाम लाने के बाद उससे तजदीद निकाह यानी नए सिरे से निकाह जरूरी है। निकाह भी रिन्यू करना होगा उसको, वो निकाह टूट चुका है इसका। फतवा रज़विया का फतवा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा 149 था 150। तो ये मतलब झूठ में बड़ी दिलेरी के साथ बेबाकी से लोग कलाम कर रहे होते हैं। एक तो झूठ बोलते होते हैं, फिर झूठ की तायद में ये जुमले जो बोल रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले के मैंने झूठ कहा तो क्या बुरा किया। झूठ को अच्छा कहा ना इस बदबख्त ने, साहिल ने, तो बताया कि कहा किसी ने तो वो इस्लाम से ही निकल गए। ये झूठी गवाही के ताल्लुक से ये फतवा है। तो बहरहाल ये कि झूठ चूँकि कुरान और हदीस से इसकी मजम्मत है, कुरान करीम में भी है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो झूठ को अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये बुरा है। हदीस पाक में झूठ से बचो कि झूठ हक ताला की नाफरमानी के साथ है। और ये दोनों यानी झूठ और हक ताला की नाफरमानी जहन्नम में ले जाते हैं। झूठ निफाक के दरवाजों में से एक दरवाजा है, निफाक और मुनाफकत। अपने मुसलमान भाई से झूठ बोलना बहुत बड़ी खयानत है। जो शख्स झूठ बोलता रहता है उसे रब ताला के यहाँ कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। झूठ रिज़्क़ को तंग कर देता है। झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाले पर अल्लाह पाक नजर रहमत ना फरमाएगा। बात करते हुए झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत यानी बर्बादी है, तबाही है। झूठे शख्स को क़यामत तक कब्र में अजाब दिया जाता रहेगा। काश हम सब सच बोलने वाले बन जाएं, कभी भी झूठ ना बोले। अल्लाह पाक हमें झूठ की तबाहकारियों से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब यह कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता और ये जो है ना कि कारोबार नहीं होता, तो क्या जो सच बोलते हैं भूखे मरते हैं। औलिया किराम जिनके मज़ारों पे आज भी रौनकें और लोगों के हुजूम है, भले सदियां हो गई इनकी वफात को, ये सच्चे लोग थे, तो आज इनके पीछे लोग हैं। और झूठे ताजिरों के पीछे कौन है? इनकी खबरों पर तो कुत्ते लौट रहे होते हैं, इनको कौन पूछता है? झूठ के बगैर काम
بہت اچھا چلتا ہے سمجھے. اور قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو جھوٹوں کا تذکرہ آیا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن شریف کی آیت. اور یہ بھی قرآن شریف کی آیت کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہ ہوتا تو لعنت ان پر کیوں بھیجی گئی. اور اگر سچ بولنا اتنا ہی برا ہے کہ جھوٹ بولے گا تو ہی گزارا ہوگا، سچ بولے گا تو بھوکا مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا معاذ اللہ. پھر اللہ پاک تو فرما رہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سچے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے. تو اس لیے جھوٹ تو کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے. سانچ کو آنچ نہیں ہے سمجھے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اور جتنا بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیجئے. اور جھوٹ بول کر کسی کی حق تلفی اگر کی ہے یا اس کی دل آزاری کی ہے تو وہ پھر اس کے یعنی کہ تلافیاں بھی باقی رہیں گی. معافی مانگنا یا جو نقصان پہنچایا ہے جھوٹ بول کر مالی طور پر تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا. یہ تلافی ہے یا وہ معاف کر دے. بہرحال یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. سچوں کی ماشاء اللہ قدر ہے. سچوں یعنی کہ کاروبار میں بھی جو سچ بولتا ہے نا، شروع میں ہو سکتا ہے اس کی آزمائش ہو، گاہک چلے جائیں، لیکن آہستہ آہستہ گاہک کا ذہن بن جائے گا کہ یار یہ بندہ یار بالکل ریئل کام کرتا ہے. صاف صاف بول دیتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، میری چیز میں لینا ہے تو لو. تو آہستہ آہستہ پھر یہ دوسروں کو بتائے گا نا، پھر اس کے پاس گاہک بڑھ جائیں گے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے، یہ چیز صحیح دیتا ہے. اور جھوٹ جو ہے نا یہ پاپ چھاپرے چڑی پوکارے چھے، ایک گجراتی کہاوت ہے کہ گناہ جو ہے چھپر پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے. یہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹ بول کے کاروبار کرے گا، آہستہ 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 لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا، اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، جھوٹے گا، بھروسہ نہیں کریں گے لوگ. اللہ پاک ہمیں سچا بنائے اور سچوں کا ساتھی بنائے. میرا رب سچا، اس کے محبوب سچے. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ہے صادق، صادق یعنی سچ بولنے والا. اللہ ہمیں صادق و امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قدموں میں رکھے اور ان کے فرامین کے مطابق ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے اور جھوٹ سے اللہ کریم ہم سب کو بچا کر رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.